نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نوزائیدہ بچیوں کا استحصال یا انہیں کچرے میں پھینک دینا یا انہیں مار دینا انتہائی خلاف شریعت، ناجائز اور حرام رجحان ہے، زمانہ جاہلیت کی یادگار علامتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاسراء آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کیا کرو کہ ہم ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دینے، انہیں قتل کر دینے اور ان کی ولادت کا نقشہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 57 58 کے اندر یوں کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یا تو ذلت برداشت کر کے اس بچی کو اپنے گھر میں رکھیں یا زمین کے اندر اس کو گاڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر جس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، جدید دور کہتے ہیں، اس جدید دور کے اندر بھی ہم اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف شریعت، خلاف دین رجحان تو ہے ہی، خلاف انسانیت بھی ہے۔ یہ اس طرح کا رجحان، اس طرح کا قبیح ترین، بدترین اور غلیظ ترین رجحان ہے جس سے انسانیت کا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اس پر تمام اسٹیک ہولڈر کو کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر اس طرح کے بھیانک ارتکاب کرنے والے مجرم افراد اور والدین کو قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے، سخت اور سنگین سزا بھی دی جائے، مؤثر قانون سازی بھی کی جائے۔